السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے وہ کس کے لیے بنایا اور کیوں بنایا اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا۔ اب قید سے مراد کیا ہے، اب اس کو اچھے سمجھنا ہے۔ قید سے مراد یہ نہیں کہ ہم کو گھیر دیا گیا کہ ایک روم کے اندر بند کر دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ قید سے مراد یہ ہے کہ ہم کو ایک پابند بنایا گیا ہے کہ تم نمازوں کو وقت پہ ادا کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کا وقت ہے تو حج کرو، صدقہ خیرات کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کا اہتمام کرو، غیبت سے بچو، تعصب سے بچو، حسد سے بچو۔ ہر چیز کا راستہ نبی نے ہمیں بتایا، ہر چیز کا قرآن میں اللہ پاک نے تذکرہ بیان فرمایا کہ ہمیں کس طرح سے سیدھے راستے پر لے کر چلنا ہے۔ بس اسی کو ہم کو کہا گیا کہ اس عمل کا نام، اس پر عمل کرنے کا نام قید خانہ ہے۔ اور ہمارے لیے تو اللہ پاک نے جنت کو بنا کے رکھا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمارے لیے یہ تو وقتی زندگی ہے، 60 سال 70 سال یوں ختم ہو جائے گی چٹکیوں میں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو 60 سال 70 سال تو ایک کامن زندگی میں نے بتایا، وقت کا تو کسی کو ہی پتہ نہیں نا۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہمیں محدود کیا ہے نا، تو اس طرح سے ہمیں کہا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن وجنت للکافر، ان کے لیے آزادی ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے لیے حرام کی کوئی پرواہ نہیں، نماز ہے نہیں، خدا کو مانے نہ مانے کوئی ٹینشن نہیں، رسول کو مانے نہ مانے کوئی ٹینشن نہیں، اپنی من مانی زندگی گزار رہے۔ تو جس طرح سے جنت کے اندر انسان کو ایک آزادی ہوگی، اس کو جو چاہے کرے، جو کھانا ہے، جس طرح رہنا ہے، ایک آزادی رہے گی، اسی طرح ان لوگوں کے لیے یہاں پر آزادی ہے۔ یہ لوگ یہاں آزاد ہے، سود ان کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، حرام کاری کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیا ہے کس طرح ہے، شراب جتنی جو بھی چیزیں ان کے لیے ساری عیاشیاں، سارے راستے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم کو منع کیا ہے، تو یہ منع کرنے کی وجہ سے ہم لوگ کو ایک ترتیب پر لے کر آیا گیا۔ تو اس ترتیب کی وجہ سے ہم کو کہا گیا کہ الدنیا سجن المؤمن، اور ان کی آزادی کی وجہ سے ان کو کہا گیا وجنت للکافر، کہ ان کو ٹینشن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے بندے کو کامیاب کرنے کے لیے، بندے کو جنت اور آخرت کے بارے میں سمجھانے کے لیے، کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ اور دیکھ کر رکھا، کچھ اور تیاری کر کے رکھی ہے، تم اس کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، جنت کی فکر کرو۔ یہاں یہ ٹینشن مت لو کہ یہ کرنا پڑ رہا ہے، ابھی نماز پڑھنا پڑے گا، ابھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، بعض دفعہ ایسے جملے انسان اگر دل پہ رکھ کے بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اس کا عمل، یہ اس کا جملہ کفر تک اس کو پہنچا دے گا۔ تو ایسے جملے ہم نہ استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے خارج ہو جائے اور اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قید نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے۔ تو ہم لوگ سچی پکی توبہ کی بھی کریں، گناہوں سے ہم معافی مانگتے رہیں، اور نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں کرتے رہیں۔ ہم کو اسی لیے کہا گیا کہ کیا ہے، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔